اردو قواعد کے کچھ اہم سوالات کے ساتھ میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے روبرو ہوں۔ چلیے دیکھتے ہیں آج کے سوالات۔ عزیز طلبہ، یہ سوالات جو میں نے اٹھائے ہیں، یہ سوالات پچھلے سالوں میں، خواہ وہ 2025 ہو، 24 ہو یا 20 ہو، 21 ہو، ان ایگزام میں، ان امتحانات میں یہ سوال آ چکے ہیں، یہ سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کے سارے سوالات آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ضروری ہیں، لازمی ہے، اور انہیں توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الف کی دو قسمیں ہیں، الف کی دو قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ عام طور سے طلبہ کے لیے ایک نئی چیز ہے، قواعد انہیں سمجھنا پڑے گا، اور سمجھ لیں گے، سن لیں گے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، بہت آسان ہے بھی۔ تو الف ممدودہ، الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں، الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ ظاہر ہے، آپ سمجھنا یہ ہے کہ الف ممدودہ کسے کہتے ہیں اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں جس الف کے اوپر مد ہو، ہے کہ نہیں؟ الف ممدودہ اس الف کو کہتے ہیں، اس الف کو کہتے ہیں جس الف کے اوپر مد ہو۔ جیسے آج، جیسے اگر آپ آج لکھتے ہیں تو الف جو ہے، یہ الف کے اوپر کیا ہے؟ ایک مد ہے۔ تو جس بھی الف کے اوپر مد ہے تو وہ الف کون سی الف ہوگی؟ وہ الف ممدودہ ہوگی، ہے کہ نہیں؟ وہ الف ممدودہ ہوگی۔ تو جس الف کے اوپر الف ممدودہ، اس الف کو کہتے ہیں جس الف کے اوپر مد ہو تو وہ الف ممدودہ ہو جائے گی، ہے نا؟ تو جس الف پر مد ہو اسے الف ممدودہ کہیں گے۔ جیسے آج، عام، آگ، ان تمام لفظ کے آگے جو الف ہے وہ الف کے اوپر مد ہے، اس لیے اسی طرح عام کے پہلے جو الف ہے اس پر مد ہے، آگ کے پہلے جو الف ہے اس پر مد ہے۔ تو یہ سارے کے سارے الف جو ہے یہ الف ممدودہ کہلائیں گے۔ اسی طرح آفاق، اور یہ اور ہمیشہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ الف ممدودہ جو ہے وہ ہمیشہ لفظوں کے شروع میں آتی ہے۔ الف کب آتی ہے؟ الف لفظوں کے شروع میں، جیسے آج، عام، آگ، آفاق، آسمان، ہے نا؟ تو یہ سارے جو ہے الف ممدودہ جو ہے یہ عام طور سے لفظوں کے شروع میں، عام طور سے لفظوں کے شروع میں ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسان ہوگا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسری قسم، الف کی جو دوسری قسم ہے وہ الف مقصورہ ہے۔ الف مقصورہ، آپ آئے دن الف ممدودہ اور الف مقصورہ آپ کے سامنے سے گزرتی ہوں گی یہ دونوں الف، تو اسے چلیے سمجھ ہی لیتے ہیں۔ تو دوسری قسم ہے الف مقصورہ کی۔ الف مقصورہ یہ وہ لفظ ہے جو لکھنے میں یا کی طرح لکھا جاتا ہے۔ الف مقصورہ جو ہے وہ لفظ ہے جو لکھنے میں تو یا کی طرح لکھا جاتا ہے، اور اس یا پر ایک چھوٹا سا الف کا نشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس یا پر چھوٹا سا الف کا یا ایک تیر کا نشان ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ، جیسے کیا ہے؟ عیسیٰ، ہے نا؟ اب عیسیٰ لکھنے کے لیے آپ عیسیٰ لکھ دیجیے اور سین کے اوپر ایک الف کا ایک نشان اوپر سے چھوٹا سا دے دیجیے۔ اسی طرح موسیٰ، ہے کہ نہیں؟ موسیٰ لکھ کر کے سین کے اوپر ایک چھوٹا سا الف۔ اسی طرح مصطفیٰ، ہے نا؟ تو یہ جو ہے، تو اس طرح سے جو یہ ہے عیسیٰ کے اوپر جو ایک الف چھوٹا سا ہے، موسیٰ کے اوپر جو مصطفیٰ کے اوپر جو ہے، اس الف کو ہم کیا کہتے ہیں کہ الف مقصورہ کہیں گے۔ اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مقصورہ۔ الف ممدودہ تو آپ کو باضابطہ ایک ظاہری شکل میں نظر آ جاتا ہے کہ جس الف کے اوپر مد ہو وہ الف ممدودہ ہے نا؟ لیکن الف مقصورہ جو ہے وہ لکھنے میں یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے، یا کی شکل میں، اور اس یا کے اوپر ایک چھوٹا سا الف نما لکھ دیا جاتا ہے، جیسے عیسیٰ، موسیٰ، مصطفیٰ۔ تو یہ الف مقصورہ ہے۔ تو آپ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔
اب ایک سوال ہے آپ سے کہ الف ممدودہ کے بارے میں کہ الف ممدودہ ذیل کے کس لفظ میں ہے نا؟ کچھ الفاظ دیے گئے، اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کس میں ہے الف ممدودہ، آپ بتائیے۔ تو آپشن اے ہے ادب، ہے نا؟ اس لفظ کے آخر پہلے شروعات میں الف ہے، لیکن دیکھیے ادب، انسان، عام، اگر، ان چاروں میں سے الف ممدودہ جو ہے کریکٹ آنسر ہوگا عام، چونکہ آپشن سی صحیح ہوگا کہ عام میم کے پہلے جو الف ہے اس الف پر مد ہے، اور جس الف پر مد ہو وہ الف ممدودہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ چلیے آگے اگلا سوال ہے 9 2 11 ہونا۔ عام طور سے کئی سالوں میں نے دیکھا ہے کہ یہ پوچھا ہی ہے کہ 9 2 11 ہونے کا کیا مطلب ہے، 9 2 11 ہونے کا کیا مطلب ہے۔ آپشن اے ہے مطلب نکالنا، آپشن بی ہے واپس آنا، آپشن سی ہے بھاگ جانا، اور آپشن ڈی ہے گنتی کرنا۔ تو 9 2 11 ہونے کا جو مطلب ہے وہ آپشن سی صحیح ہوگا، بھاگ جانا۔ 9 2 11 ہونے کا مطلب بھاگ جانا، رفو چکر ہونے کا مطلب بھاگ جانا۔ آگے ہے اگلا سوال ہے خار کا ہم صوت لفظ کیا ہے؟ پھر ہم صوت پر اس سے پہلے بھی میں نے چرچا کیا تھا، پھر بتاتے ہیں کہ ہم صوت یعنی صوت کے معنی آواز، ہم آواز لفظ کون ہے؟ ایک لفظ انہوں نے دیا ہے خار، اب پوچھا ہے کہ خار کا ہم آواز، ہم صوت، مطلب دوسرا بھی ایسا وہ لفظ کون سا ہے جس میں خار کی آواز آتی ہے، خار جیسی، مطلب خار کے تلفظ میں، پروننسیشن میں جو آواز آتی ہے ویسا ہی اس لفظ میں، اور کس لفظ میں ہے؟ تو پوچھا جا رہا ہے کہ خار کا ہم صوت لفظ کیا ہے۔ آپشن اے ہے خاک، آپشن بی ہے خواب، آپشن سی ہے خال، اور آپشن ڈی ہے خار، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ایک خار تو یہ ہے، خیر خار اگر ہجا کریں گے تو خوار، لیکن پڑھا جائے گا خار، اور ایک ہے خار، لیکن دونوں کے معنی الگ الگ ہیں، لیکن تلفظ میں جو آواز نکلتی ہے وہ دونوں ایک جیسی ہے۔ حالانکہ اس خار کے معنی کانٹا، اور اس خار کے معنی ذلیل و خار، یعنی اس کے معنی ذلیل ہونا، اور اس خار کے معنی کانٹا، ہے کہ نہیں؟ تو خار کا جو ہم صوت لفظ ہے وہ آپشن ڈی صحیح ہوگا، خار صحیح ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ آگے اگلا سوال ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ کیسا جملہ ہے؟ جملہ میں آپشن اے میں ہے دعائیہ جملہ، آپشن بی میں خبریہ جملہ، آپشن سی میں ندائیہ، اور آپشن ڈی میں استفہامیہ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایک سوال، استفہام، مطلب اس کے بارے میں جانکاری پوچھا جا رہا ہے، سوالیہ ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا ڈی، استفہامیہ۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم اسکول جا رہے ہو؟ تم گھومنے جا رہے ہو؟ تم کھیلنے جا رہے ہو؟ تو یہ کیا، یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ استفہامیہ جملہ ہے کہ نہیں؟ تم کہاں گئے تھے؟ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کہاں جانے والے ہو؟ تم نے یہ کام کیسے کیا؟ یہ سارے جملے کیا ہیں؟ استفہامیہ جملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ استفہامیہ جملہ ہے۔ تو آپ کو ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہے کہ وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ ہے نا، ایک دیا ہے وہ کون سا صیغہ ہے نا، وہ کون سا صیغہ ہے؟ تو آپشن اے ہے واحد حاضر، آپشن بی ہے واحد غائب، آپشن سی ہے جمع حاضر، اور آپشن ڈی ہے جمع غائب۔ وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ اگر یہاں پر وہ لوگ ہوتا، تم ہوتا، یا تم لوگ ہوتا، نہیں، یہاں ہے وہ، تو وہ کون سا صیغہ ہے؟ تو وہ جو ہے آپشن اے میں واحد حاضر، آپشن بی میں واحد غائب، اور آپشن سی میں جمع حاضر، آپشن ڈی میں جمع غائب۔ تو وہ جو ہے عزیز طلبہ وہ واحد غائب کا صیغہ ہے، وہ واحد غائب کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پر وہ لوگ ہوتا تو وہ جمع غائب ہوتا، ہے کہ نہیں؟ تم ہوتا تو وہ واحد حاضر، اور تم لوگ ہوتا تو وہ جمع حاضر ہوتا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ درج ذیل میں کون اسم اعلیٰ ہے نا؟ اسم اعلیٰ یہ بھی سوال آتا ہے سالوں سے۔ اسم اعلیٰ اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسم اعلیٰ، اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اسم کہتے ہیں ناؤن کو، اور اسم اعلیٰ، تو اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ سمجھیے کہ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہو،
اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جائے. اس اسم کسی اسم سے کسی ناؤن سے کام کیسے کیا جاتا ہے؟ نہیں، یہ کیسی بات ہے بھائی. مطلب کوئی ایسی چیز کا نام، کوئی ایسی چیز جو اسم اعلیٰ کی حیثیت رکھتی ہو، جیسے چاقو ہے نا، چاقو سے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے. کودال، اس سے بھی کام کیا جاتا ہے. کھرپی، اس سے بھی کام کیا جاتا ہے. اسی طرح قلم، یہ بھی اس کا نام قلم ہے، یہ اسم ہے، لیکن اسم کے ساتھ اسم اعلیٰ ہے نا، اس سے کوئی کام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اسم اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہو، جس کے ذریعے کوئی کام کیا جاتا ہو. جیسے قلم ہے تو اس سے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے. چاقو ہے تو اس سے کاٹنے کا کام کیا جاتا ہے. اسی طرح کودال ہے، اسی طرح کھرپی ہے، اسی طرح ہسوا ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اسم اعلیٰ ہے. وہ اسم، وہ ناؤن جس سے کوئی کام کیا جاتا ہو تو وہ اسم اعلیٰ ہوگا. اس میں کیا ہے کہ درج ذیل میں سے کون اسم اعلیٰ ہے؟ آپشن اے ہے گنگا، آپشن بی پہاڑ، آپشن سی ندی اور آپشن ڈی چاقو. تو چاقو صحیح آنسر ہوگا، اس لیے کہ اسم اعلیٰ چاقو جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے، وہ ایک آلہ ہے کہ نہیں، اس سے ایک کام کیا جاتا ہے. تو آپشن ڈی صحیح ہوگا، چاقو جو ہے وہ اسم اعلیٰ ہے. اسی طرح قلم اگر پوچھا جائے تو وہ اسم اعلیٰ ہے کہ نہیں. چلیے اگلا سوال ہے کہ لڑکا کا مؤنث لفظ کیا ہے؟ لڑکا کا مؤنث، لڑکا ایک مذکر لفظ ہے جس کا مؤنث کیا ہے؟ تو وہ آپشن اے ہے عورت، آپشن بی خاتون، آپشن سی مرد اور آپشن ڈی لڑکی. تو لڑکا کا جو مؤنث ہے وہ لڑکی، لڑکا کا مؤنث کیا ہوگا؟ لڑکی. چلیے اگلا سوال ہے کہ اسلم کھیل رہا ہے. اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے، بعض طلبہ ایگزام میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ دیکھنے میں پہلی نظر میں لگتا ہے کتنا آسان ہے، لیکن وہ باریکیاں، قواعد میں کیا باریکیاں ہیں، اس کو غور سے سمجھ کر کے اس کو آنسر کو ٹک کرنا ہے، تاکہ آپ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے جلدی میں تو ٹک کر دیا لیکن بعد میں پھر ارے میں نے تو غلط کر دیا. تو غور سے دیکھنا. اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہے؟ اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہے؟ آپشن اے ہے فعل، آپشن بی ہے فاعل، آپشن سی ہے صفت اور آپشن ڈی ہے مفعول. اسلم کھیل رہا ہے، اسلم کھیل رہا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کھیلنے کا کام کون کر رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کھیل ہے، ایک تو کھیل ہے، اور پھر اس کھیل کو کھیلنے والا. ایک تو کھیل، جو کھیل ہے وہ فعل ہے، جو کھیل ہے وہ ورب ہے، اور اس کھیل کو کھیل جو رہا ہے کہ نہیں، وہ فعل کا فاعل ہوگا. تو اسلم کھیل رہا ہے، تو کھیلنے کا جو کام کر رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ اسلم ہے. تو اسلم کیا ہوگا؟ وہ فاعل ہوگا. جیسے آپشن اے میں فعل، آپشن بی میں فاعل، آپشن سی میں صفت اور آپشن ڈی میں مفعول ہے. تو اسلم کھیل رہا ہے، اس میں اسلم کیا ہوگا؟ اسلم فاعل ہوگا، کیونکہ کھیلنے کا جو کام ہے وہ اسلم کر رہا ہے کہ نہیں. اسلم پڑھ رہا ہے، ماجد حامد پڑھ رہا ہے. تو پڑھنا تو ایک فعل ہے، پڑھنا تو ایک فعل ہے، لیکن پڑھنے کے کام کو کون کر رہا ہے وہ دیکھنا ہے. تو پڑھنے کا کام ماجد کر رہا ہے، اسلم کر رہا ہے، تو اسلم فاعل ہوگا اور پڑھنے کا جو کام ہے وہ فعل ہوگا. چلیے تو اگلا سوال ہے کہ خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ دیکھیے یہ موصوف صفت کی بحث ہے. ایک مطلب موصوف صفت جس کی تعریف بیان کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ وہ موصوف ہوگا، ہے کہ نہیں. یہاں پر یہ ہے کہ خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ آپشن اے میں موصوف ہے، آپشن بی میں صفت ہے، آپشن سی میں خوبصورتی ہے اور آپشن ڈی میں بدصورتی ہے. خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ دیکھیے لڑکا کس کی خوبصورتی کو بتایا جا رہا ہے، کس کی خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے کہ نہیں. تو خوبصورت جو ہے وہ صفت ہے، آپشن بی صحیح ہوگا، کیونکہ لڑکا موصوف ہے، کسی بھی چیز کی خوبصورتی بیان کی جا رہی ہے نا. خوبصورت پھول، خوبصورت پھول، تو پھول کیا ہوا؟ وہ موصوف ہے اور اس کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ صفت ہوگی. تو خوبصورت لڑکا میں خوبصورت کیا ہے؟ یہ صفت ہے، اور لڑکا کیا ہے؟ وہ موصوف ہے. تو جس کی تعریف، جس کی صفت بیان کیا جائے وہ موصوف ہوگا، ہے کہ نہیں.
चलिए आगे है कि फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग किसकी मिसाल है? ऑप्शन ए में मौसूफ, ऑप्शन बी में फेल, ऑप्शन सी में फाइल और ऑप्शन डी में सिफत है। तो फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग। अब यहां पर आपको समझना होगा कि फूल का रंग है कि नहीं, तो ये किसकी मिसाल है? ये सिफत की मिसाल है कि एक तो फूल है और फूल का जो रंग है, फूल का जो वो रंग है वो सिफत को बताया जा रहा है कि एक फूल है और फूल की जो खूबसूरती है, एक इंसान है, एक इंसान की जो खूबसूरती है, एक आदमी है, आदमी की जो क्वालिटी है, तो आदमी तो हुआ मौसूफ और उस मौसूफ की जो क्वालिटी है वो इंसान की क्या कहते हैं? सिफत है कि नहीं? एक ज़हीन बच्चा, एक अक्लमंद लड़का, तो अक्लमंद लड़का में लड़का जो है वो मौसूफ है और उसकी जो अक्लमंदी है, उसकी जो समझदारी है वो उसकी सिफत है। इसी तरह फूल का रंग, फूल क्या है? मौसूफ है और उसकी जो रंग है, उसकी जो खूबसूरती है वो उसकी सिफत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है ना? ज़माने तीन हैं, आपको पता ही है। एक है माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, गुजरे हुए ज़माने में, गुजरे हुए दिनों में जो काम हुआ वो माजी का हुआ। जो प्रेजेंट है हाल है, हाल को प्रेजेंट कहते हैं, जो अभी मौजूदा है, चल रहा है, वो हाल है। और आने वाले दिनों को फ्यूचर यानी मुस्तकबिल कहते हैं। तो ज़माने कितने? तीन है, हाल, माजी, मुस्तकबिल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। अकरम कल पटना आएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म? ऑप्शन ए में हाल, ऑप्शन बी में माजी और ऑप्शन सी में मुस्तकबिल और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो अकरम मुकर्रम कल पटना आएगा, कल आएगा यानी आएगा मतलब न आया है न आ रहा है बल्कि आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी सही होगा कि वो मुस्तकबिल में, वो आने वाले दिनों में आएगा। तो यहां पर जो जमाना पाया जा रहा है वो जमाने मुस्तकबिल पाया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि मुकर्रम कल पटना आएगा, ये जमाना की कौन सी किस्म है? तो ये जमाने मुस्तकबिल की किस्म है। तो इससे पता चला कि ये जमाने मुस्तकबिल है। और तो चलिए, ये आज इतने सवालात को आपने देखे जो बज़ाहिर तो आसान लग रहे हैं, लेकिन इसकी बारीकियों में जाने के बाद ऐसा लगता है कि आसान नहीं है, समझने के बाद ये आसान होता है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।